اگر آپ کی زندگی میں برکت رک گئی ہے، دل بے چین رہتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی اور ہر طرف راستے بند محسوس ہوتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں۔ آپ ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، صرف ایک لفظ اور ایک کلمے کی کمی ہے، اور وہ لفظ ہے استغفر اللہ۔ آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ممکن ہے یہی ایک عمل آپ کی زندگی بدل دے۔ آپ نے بہت محنت کر لی ہے، آپ کا دل تھکا ہوا ہے، آپ بہت زیادہ اسمارٹ ڈیسیژن میکر بھی ہیں، آپ آگے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن مصیبتیں آتی جا رہی ہیں، زندگی رک گئی ہے، ترقی نہیں ہو رہی، تھکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور آپ سرگوشی کرتے ہیں کہ آخر کیا چیز مسنگ ہے، کیا چیز نہیں مل رہی۔ آواز آتی ہے استغفار، استغفر اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو نصیحت کی، لوگو اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے استغفار کرو اور اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تمہاری مدد مال کے ذریعے کرے گا، بیٹوں کے ذریعے کرے گا، وہ تمہیں باغات دے گا اور تمہیں نہریں عطا کرے گا۔ ذرا غور کیجئے، مال اور نعمت کی ضمانت دی جا رہی ہے، لیکن صرف سخت محنت کا نہیں کہا جا رہا۔ حالانکہ یہ چیزیں محنت سے بھی آتی ہیں اور یہ اپنی جگہ ایک مسلم حقیقت ہے، لیکن یہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں استغفار کرو۔ کیوں؟ جب دل صاف ہوتا ہے نا، تو برکت کی راہیں ہموار ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، جنت فرشتوں کے لیے تو نہیں بنی، جنت تو میرے اور آپ کے لیے بنی ہے۔ فرشتے گناہ کرتے ہی نہیں، اور ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، تو جنت کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور مڑ کر کہتا ہے، اے مالک، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا ہوں۔ کیونکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس تو نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر کوئی دعویٰ کر بیٹھے، لیکن جو گناہ گار ہوتا ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ٹوٹ جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، پھر مڑ کر کہتا ہے، مالک، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں، میرے اعمال کا مجھے بھی پتہ ہے اور تجھے بھی پتہ ہے۔ تب رحمت رب کی آتی ہے اور فرماتی ہے، بندے میرے ساتھ رجوع کرو، توکل اور قناعت کی دولت حاصل کرو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ اس بات کو مان لو، سمجھ لو کہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا بہت ضروری چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ مجھے بتائیے، آپ سید المعصومین ہیں، معصوموں کے سردار ہیں، اور پھر بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، کیونکہ استغفار صرف گناہوں کی توبہ نہیں ہے، بلکہ یہ درجات کو بھی بلند کرتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے اور اللہ کو یاد رکھنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آج میری یہ بات اپنے ساتھ لے جائیے، نیت کر لیجئے کہ کم از کم دن میں 100 مرتبہ استغفار ضرور کریں گے، اللہ تعالی سے تعلق مضبوط کریں گے۔ جب استغفار کریں گے تو دل صاف ہوگا، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، راستے کھل جائیں گے، اور استغفار صرف معافی کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس سے بند دروازے بھی کھلتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے بھلا دیا گیا ہے، نہیں، آپ کو بھلایا نہیں گیا، آپ کے ہاتھ میں دینے سے پہلے دیکھا جا رہا ہے کہ دل صاف ہے یا نہیں۔ ہاتھ میں تب آئے گا جب آپ کا دل صاف ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی خشک ہو گئی ہے، تو میرا ایک جملہ اپنے ساتھ لے جائیے، یہ بھاگنا چھوڑ دیجیے، پیچھا کرنا چھوڑ دیجیے، رک جائیے اور رجوع کیجیے، رک جائیے اور رجوع کیجیے۔ آئیے مل کر 3 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اگر یہ ویڈیو میسج آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے ضرور لائک کیجیے، اپنے اہل خانہ، دوستوں اور ہر اس شخص تک پہنچائیے جسے اللہ کی رحمت اور استغفار کی ضرورت ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں
تاکہ ایسی ایمان افروز اور دلوں کو بیدار کرنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے استغفار کرنے، سچی توبہ کرنے اور اپنی رحمت کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں صرف استغفر اللہ لکھیں اور بتائیں کہ آپ روزانہ کتنی مرتبہ استغفار کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ کمنٹ دوسروں کے لیے بھی نیکی کی ترغیب بن سکتا ہے۔